بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے ساتھیوں نے اپنا اپنا فرض بڑے آسان طریقے سے نبھایا ہے۔ لاسٹ بار قاری صاحب کی بلا نے تو کمال کر کے اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کا فیض تاکہ ہمیں قیامت جاری و ساری فرمائے۔ اب آپ ذی وقار وقت کافی ہو چکا ہے، مختصر سے وقت کے اندر 3 طرح کے بچے قاری صاحب کے پاس موجود ہیں۔ 2 بچے کے پاس 3 وہ موجود ہیں جن کی دستار پچھلے سال ہو چکی ہے، اور 3 بچے وہ ہیں جن کی دستار اس سال ہو گئی ہے۔ پہلے ان بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جن کی گزشتہ سال دستار ہو چکی ہے، دوبارہ ان کا نام کیوں بولا جا رہا ہے؟ قاری صاحب کے پلان اس لیے نام ان کا لکھا ہے، پہلے 2 بچے ہیں جنہوں نے ایک دن میں مکمل قرآن سنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، مکمل قرآن ایک دن کے اندر سنایا ہے۔ ان میں سے پہلے جو افسر ہیں دونوں کے لیے قاری صاحب نے اعزازی شیل تیار کروائی ہے۔ پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آپ تشریف فرما ہوں اور اپنے ہاتھ سے ان بچوں کو اعزازی شیل پیش فرمائیں۔ اس طرح ان بچوں نے ایک دن میں قرآن کریم فرقان حمید سنا دیا ہے، اسی طرح اللہ ایک دن کے اندر انہیں ڈھیروں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ محمد احد عارف بن محمد عارف نمبردار صاحب وہ تشریف لاتے ہیں آپ صاحب، اور قبلہ پیر صاحب کے دست مبارک سے اپنی اعزازی شیل وصول فرماتے ہیں۔ قبلہ کا سارے تشریف اپنے ہاتھ مبارک سے بچے کو شیل دیں گے، بچہ آگے تشریف لے آئے۔ حافظ محمد احد عارف بن محمد عارف نمبردار سے تشریف لاتے ہیں اور اپنی اعزازی شیل قبلہ پیر صاحب کے ہاتھ سے وصول فرماتے ہیں۔ دوسرا بچہ ہے حافظ محمد زہیب حسن بن رانا محمد انور، وہ بھی تشریف لے آئے ہیں اور وہ اپنی اعزازی شیل پیر سید منصور منظور شاہ صاحب سے اپنی اعزازی شیل حاصل کریں۔ یہ بچہ بھی ہے جس نے ایک دن کے اندر قرآن پاک مکمل سنایا ہے۔ کہو سبحان اللہ علیہ۔ آگے تیسرا بچہ ہے، اس کے لیے قاری صاحب نے اعزازی شیل اور اس کی سند تنظیم المدارس بورڈ کی طرف سے جاری ہو چکی ہے۔ جی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، حافظ محمد زہیب حسن بن رانا محمد انور، آپ بھی پیر صاحب کے ہاتھ سے اور قبلہ کاری لیاقت علی مجدی صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام وصول فرما رہے ہیں۔ نعرے کا جواب دے، نعرے تکبیر۔ جس محبت سے قرآن پورے دن میں سنایا وہ جواب دے، نعرے تکبیر۔ حافظ محمد طلحہ بن ڈاکٹر رانا محمد شہزاد شیرہ کو، یہ بچہ اپنا انعام پیر صاحب کے ہاتھ سے وصول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت قرآن۔ آگے چوتھا بچہ ہے، ان بچوں کی آگے دستار بندی ہو رہی ہے۔ یہ بچے جو حافظ محمد احد عارف بن محمد عارف نمبردار اور محمد زہیب اور محمد طلحہ یہ تشریف لاتے ہیں، اور حافظ محمد احد عارف صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور پیر محمد داؤد چشتی صاحب کے ہاتھ سے اپنے سند وصول فرماتے ہیں۔ حافظ محمد احد عارف صاحب، حافظ محمد زہیب حسن بن رانا محمد انور، آپ بھی اپنی سند قبلہ پیر صاحب کے ہاتھ سے وصول فرما لیں، اور حافظ محمد طلحہ بن ڈاکٹر رانا محمد شہزاد شیرہ کو، آپ بھی اپنی سند پیر صاحب کے ہاتھ سے وصول فرما لیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے
کہ ان بچوں نے باقاعدہ تنظیم و مدارس بورڈ اہل سنت جو ہے اس سے اپنی سند بھی وصول کر چکے ہیں. اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اب آگے دستار بندی کا سلسلہ ہونے جا رہا ہے. تین بچے ہیں جن کی دستار بندی ہے. حافظ محمد بلال، حافظ محمد آریان، حافظ محمد عمیر. یہ تینوں بچے ہیں. پرسوں شاید تنظیم و مدارس میں امتحان بھی تھا جامعہ فاروقیہ گھنٹہ گھر کے اندر، تو میں ہی وہاں پہ ممتحن بھی تھا ان کا. تو بڑا خوبصورت ان بچوں نے قرآن پڑھا ماشاءاللہ. تو اللہ کے لیے ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. ان کے آنے تک دو چار باتیں. قاری صاحب کا یہ انداز ہے اللہ خیریہ کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کون سا حرف قرآن کے اندر کتنی دفعہ ہے سوال. اور بچے مطلب پانی ان کو بالکل ہر چیز یاد ہے. ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں. سبحان اللہ. حافظ محمد بلال بن ڈاکٹر رانا محمد شہزاد، آپ سوال کا جواب دیں. ادھر کھڑے ہو جائے بیٹا. ماشاء اللہ. تینوں کٹھے حافظ محمد بلال بن ڈاکٹر رانا محمد شہزاد، آپ سوال کا جواب دیں گے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر حرف سین کتنی دفعہ ہے؟ 5243. سبحان اللہ. جواب درست ہے. بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. حافظ محمد بلال ہی اگلے سوال کا جواب دیں گے. تین سوال پوچھیں گے سب سے. حرف میم قرآن کے اندر کتنی دفعہ ہے؟ 26535. سبحان اللہ. تیسرا سوال ان سے ہے کہ حرف فا یہ قرآن کے اندر کتنی دفعہ ہے؟ 8499. سبحان اللہ. دوسرے افسر حافظ آریان بن حاجی محمد سہیل نمبردار صاحب، ان سے سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر مکی صورتیں کتنی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی؟ 86. ماشاءاللہ. جواب درست ہے. قرآن کے اندر حرف یا یہ کتنی دفعہ ہے؟ ماشاءاللہ. جواب درست ہے. قرآن کے اندر حرکات میں سے زبر یہ کتنی دفعہ ہے؟ ماشاءاللہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. آگے تیسرے ہمارے افسر ہیں حافظ عمیر بن محمد نذیر ورد سے. آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر سجدے کتنے ہیں؟ 14. ماشاءاللہ. اور پورے قرآن کے اندر مدنی صورتیں کتنے ہیں جو مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں؟ 28. ماشاءاللہ. جواب درست ہے. تیسرا سوال افسر سے. یہ پرسوں جس وقت امتحان دینے کے لیے آئے تو میں نے ان کو کہا جی پڑھیں جہاں سے آپ کو صحیح آتا ہے. انہوں نے پڑھا ایک جگہ سے، میں نے کہا کسی اور جگہ سے پڑھیں. تیسرا سوال جب میں نے ان سے کروایا تو کہتے ہیں جی ابھی میں نے 7 بار منزل نکالی ہے لیکن میں الحمدللہ پورے قرآن کا امتحان دینے کے لیے آ گیا ہوں. حفظ کر کے 7 بار منزل نکالی ہے لیکن امتحان دینے کے لیے پورے قرآن کا آ گئے. سبحان اللہ. یہ افسر. تو تیسرا سوال ان سے یہ ہے کہ قرآن کے اندر حروف ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ 3,23,760. سبحان اللہ. جواب درست ہے. اب ان کی دستار بندی کا سلسلہ ہو رہا ہے. اب قبلہ پیر صاحب کے بارے میں یہ ایک سوال کرتے چلتے ہیں کہ حفظ بچے کر جاتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے طلباء ہمارے جامعہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ جن بچوں نے یہ پہلے سند حاصل کیا، انعام دیا ہے، یہ تمام بچے قرآن پاک تراویحوں کے اندر مکمل سنا بھی رہے ہیں. صرف نام کے حافظ نہیں ہے جی. یہ حافظ محمد آریان سہیل ہے، یہ ہماری ساتھ والی مسجد ہے جامع مسجد انواری مدینہ، اس کے اندر یہ قرآن پاک سنائیں گے. حافظ محمد بلال یہ مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ، میرے خیال قاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، ان کی مساجد ہے داڑھی وال کے اندر، مرکزی مسجد ہے. مرکزی مسجد کے اندر یہ قرآن پاک سنائیں گے. ان کے سماعت کے لیے ادارۃ المصطفیٰ کا طالب علم ہے، ان کے ساتھ زیادہ وہ سماعت کرے گا.
حافظ محمد عمیر یہ حضرت علامہ مولانا عابد حسین جلالی صاحب ان کی مساجد کے اندر یہ قرآن سنائیں گے. حافظ محمد زہیب وہ داڑھی وال کے اندر دوسری مسجد ہے جامعہ مسجد نقش بندیہ, وہ آپ سب بھی جانتے ہیں, داڑھی وال کے بھی ساتھی بیٹھے ہیں. اس بچے نے پورا قرآن وہاں جا کے ٹیسٹ بھی دیا ہے. جہاں جہاں ہمارے بچے جا رہے ہیں وہاں جا کے ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں تو پھر قرآن سنا رہے ہیں. اور پھر حافظ محمد طلحہ یہ بچہ ہرنا والی کے اندر حافظ محمد بلال صاحب کا تشریف ہے لائے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا پہلے کہ پھر نظر نہیں آئے, اور ان کی مساجد کے اندر یہ قرآن سنا رہے ہیں. ان کی مسجد کے اندر یہ قرآن سنا رہے ہیں. ماشاءاللہ حافظ محمد آہل صاحب ہے, یہ بھی ہماری مرکزی مسجد کے اندر قرآن سنائیں گے. ماشاءاللہ یہ بہت بڑا اعزاز, یہ آپ کے گاؤں کے لیے جتنے بھی علماء اتنے بیٹھے ہیں, بات کرنا بہت آسان ہوتی ہے, جو بندہ پڑھا رہا تھا اسے پتا ہوتا ہے, حافظ کر دینا بڑا آسان ہے, لیکن جب مصلی پہ چڑھ کے سنائے نا تو پتہ تب چلتا ہے کہ پڑھایا کیا ہے اور پڑھا کیا ہے. ہاں جی, یہ باتیں کر دینی آسان ہوتی ہیں, اس لیے یہ اتنے علماء 50 سے زیادہ قریب علماء یہاں تشریف فرما ہے. آپ کو پتہ ہے حفاظ کرام بہت اداروں سے فارغ ہوتے ہیں, لیکن یہ اعزاز کم اداروں کو حاصل ہوتا ہے. یہ میرے بھائیوں کی دعاؤں سے, میرے بزرگوں کی دعاؤں سے, میرے ساتھیوں کی, میرے مرشد کی دعاؤں, اکثر لوگ یہ سوال مجھے کرتے ہیں یہ کامیابی کا راز کیا ہے, کہ آپ کے گاؤں کے اندر بیٹھے ہیں, حالیہ سے بچے بھی یہاں آ رہے ہیں, سمڑیال سے بھی یہاں آ رہے ہیں, کاموں کی سے یہاں آ رہے ہیں, قلعہ چاندہ قلعہ سے آ رہے ہیں, گڑیال سے اتنی دور سے بچے یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ میرا کمال نہیں, یا تو میرے والدین کی دعائیں ہیں, یا میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں, یا یہ میرے مرشد کی دعائیں ہیں. ہم نے دیکھا نا علماء کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھا تو آپ نے یہ بہاریں دیکھی, قرہ کے حضرات کے ساتھ بھی ہم نے تعلق رکھا تو آپ نے یہ بہاریں دیکھی, ہم نے بزرگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھا تو آپ نے بزرگ بھی دیکھ لیے. جس طریقے سے علامہ صاحب نے بیان جو آج کیا کتنا خوبصورت کیا ہے, تو اس لیے ہم نے عملی کام کر کے دکھایا. یہ بندے نے کہتے ہم شیخ تعاون کرتے ہیں, آپ تو بن رہے ہیں, کوئی سنا تو نہیں رہا. ہمارے گاؤں کے اندر کم از کم اس گاؤں کے اندر پہلے حافظ پتہ کتنے ہیں, پہلے حافظ پتہ کتنے ہیں, تقریباً 10 سے 12 حافظ ہیں جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. مزہ تو تب ہے نا جب میرے اس گاؤں کے, ہم تو گاؤں کے ہیں نا, ہم یہاں کے ہیں, ہمارے تو طلباء کے ساتھ کوئی پڑھتا اور کہتا کہ میں بھی ایک دن کے اندر قرآن سناتا ہوں. مجھے وہ دن یاد ہے جب میرا پہلا بچہ فارغ ہوا تھا, مجھے پتہ نہیں بچہ بہت پکا اور بہت مضبوط حافظ ہوا, جو سب پوری کلاس سے لائق بچہ تھا, سارے گاؤں والے بھی جانتے ہیں. لیکن کیا تھا کبھی میں نے سپیکر کے آگے کھڑا نہیں کیا تھا, مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اتنے وہ بندوں کو دیکھا کہ پسینہ پسینی ہو گیا. بچہ نا میں نے ایسے کیا, وہ استاد سے ویسے ڈرنے لگ پڑتے, وہ گھبرا گیا, تھوڑا سا اٹکنے لگا, تو پھر پڑھنے بھی صحیح لگ پڑا. لوگوں نے بڑی باتیں کی, بہت باتیں کی, کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی. پھر میں نے استادوں سے بزرگوں سے مشورہ کیا, مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے. بزرگ اسی لیے ہوتے ہیں رہنمائی فرمانے کے لیے, کہتے ہیں آپ نے بچے کو سپیکر کے آگے کھڑا کیا, اس کا پریکٹیکل کروایا, جب تک وہ پریکٹیکل نہیں کرے گا اسے کیا پتا میں نے کیا بولا. وہ عوام کو دیکھ کے گھبرا گیا ہے, پہلی مرتبہ وہ سپیکر کے آگے آ کے کھڑا ہوا. تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو یہ آزاد ہے ہمارے فتح والے گاؤں کو کہ آپ کے بچے ایک دن کے اندر, یہ قاری صاحب قبلہ قاری صاحب ہیں, ان کے بچے نے ابھی تھوڑے ایک ہفتہ ہوا ہے, 6 دن کے اندر مکمل قرآن سنایا. قاری قبلہ قاری صاحب بیٹھے ہیں, پورے نیٹ کے اندر چلتا رہا وہ قرآن, بچہ مغرب سے لے کے رات 10 بجے تک 5 بار سناتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے اس جامعہ کے بچے نے صبح 4 بجے شروع کرتا تھا اور 7-8 بجے رات تک قرآن سناتا تھا. ان بچوں نے 2 مرتبہ ایک دن کے اندر قرآن پاک سنایا, ایک دن کے اندر. تو یہ آپ کی دعائیں ہیں, یہ آپ کی محبت ہے, جس کی محبت کی وجہ سے ہمارا یہ چند دن کے اندر بچیوں کا ادارہ اتنا تعمیر ہو گیا. کس وجہ سے؟ اگر ہم بھی کام کر رہے ہیں مخلص ہو کر دین کے ایک ساتھ محبت سے کام کر رہے ہیں تو اللہ کامیابیاں دے رہا ہے. تو ہمارا دستار کا تھوڑا سا انداز ایک علیحدہ ہم ایک بچے کی کر کے آرام سے کرتے ہیں کہ اتنے سال پڑھایا ہے. جیسے لوگ 10 لاکھ روپے لا کے اپنے بچے کی شادی کے لیے کتنی خوشی کرتے ہیں. وہ شادی تو شادی ہے, لیکن حضور نے فرمایا تھا ایک بکری کا بچہ بھی ذبح کر لیا جائے تو ولیمہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ لگا کے میں نے ولیمہ کرنا ہے, 10 لاکھ سے بھی ہو جاتا ہے, ایک بکری کے بچے سے بھی ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ قرآن پڑھے ہیں تو آپ نے سنا ہے کہ اس قرآن کی شان کیا ہے, آپ سے قرآن کو تاج کتنا پہنایا جائے گا, تو سارا مقام بتایا. تو انشاءاللہ ہم نے بھی وہی تاج والا
کہ قرآن والا جو بندہ ہے ہم نے اس طریقے سے نہیں، آپ کو یہ پتہ ہے سارا، انشاءاللہ یہ ویسے بھی خوبصورت ہے، ان کے اندر بھی خوبصورتی ہے، تو انشاءاللہ ہم نے ان کے لیے ویسے بھی خوبصورت اہتمام کیا۔ تو یہ حضرت صاحب دعوت دیتے ہیں، تو قبلہ پیر صاحب اپنے مبارک ہاتھوں سے انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا بھی فرمائیں گے، تمام ساتھیوں کے لیے جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ تعاون کیا، بہت اچھے ہیں، آپ کی محبت کی وجہ سے یہ کامیابی ہے۔ ساتھیوں نے آتے ہوئے کو مبارک دیا کہ بہت کامیاب پروگرام ہوا ہے، پہلے ایڈوانس ہم مبارکباد دے رہے ہیں، یہ صرف میرے اہل گاؤں فتح والا کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی عزتیں دے، اللہ مزید عزتیں عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ تو اللہ قاری صاحب دیتے ہیں دعوت۔ حافظ محمد بلال بن ڈاکٹر رانا محمد شہزاد شیراپور، آپ سب تشریف لاتے ہیں اور اپنی دستار فضیلت کی جو ہے وہ قبول کر کے اعزاز ولی حافظ محمد بلال بن ڈاکٹر رانا محمد شہزاد۔ آپ کلمہ طیبہ شریف کا بیان کریں ذرا، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ قاری محمد لیاقت علی مجدی صاحب ماشاءاللہ اپنے مبارک دستے پاک سے بچے کو رومال پہنا رہے ہیں۔ آگے دوسرے آپ صاحب ہیں، پڑھیں آپ کلمہ طیبہ شریف کا بیان کرتے تھے آہستہ آواز میں، پڑھ لا الہ۔ حافظ محمد آریان بن حاجی محمد سہیل نمبردار سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی فضیلت کی دستار پیر صاحب کے ہاتھ سے قبول فرما کے قبلہ قاری لیاقت علی مجدی صاحب اور ساتھ ہی ہمارے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، آپ بھی اپنے دست مبارک سے آپ صاحب کو فضیلت کی دستار پہنا ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ۔ تیسرے افسام حافظ محمد عمیر بن محمد نذیر ورک آپ تشریف لاتے ہیں اور قبلہ پیر صاحب کے دست مبارک سے اپنی فضیلت کی دستار قبول فرماتے ہیں۔ حافظ محمد عمیر بن محمد نذیر ورک، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ لا
رسول اللہ۔ اب پیر صاحب دعا فرمائیں گے، سارے دوست احباب اب پوری اس محفل کا مغز ہے دعا، انتہائی شروع کے ساتھ آپ پیر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آج جو پروگرام دستار فضیلت کا ہوا، اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ حضور کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اور مالک مولا قاری محمد تنویر صاحب، انہوں نے جو محنت اس خط والا میں کی، یہ قرآن پاک کی محبت لوگوں میں تقسیم کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان نوجوانوں کے سینوں میں ڈالی، مالک مولا یہ تمام عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس ادارے کو اسی طرح کامیابی کامرانی عطا فرما، قیامت تک اسی طرح یہ ادارہ چمکتا دمکتا رہے اور یہاں سے قرآن و سنت کی تعلیم عام ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تقسیم ہو۔ اور مالک مولا جتنے صاحبان اس پروگرام میں علماء کرام، قاری صاحبان، بالخصوص قاری صاحب نے قرآن پڑھ کے سب کے سینوں کو ٹھنڈا کیا، مالک مولا ان کی آواز میں اور برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا جتنے حاضرین اس محفل پاک میں آئے، قرآن کی برکت سے اللہ کوئی بیمار آیا اسے شفا عطا فرما، اگر کوئی بے اولاد آیا اسے قرینہ اولاد عطا فرما، اگر کوئی حاجت مند آیا اس کی حاجتیں پوری فرما، اگر کوئی مصیبت زدہ آیا اللہ اس کی مصیبتیں دور فرما، اگر کوئی قرضدار آیا اللہ اس کے قرضے دور فرما۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، حاجتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ سب پہ اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنا کرم فرما۔ پھر تیری بارگاہ میں عرض ہے اللہ، قاری صاحب نے جس محبت پیار سے یہ اتنا اجتماع، اے اللہ اتنا اجتماع سجایا، لوگوں کو بلایا اور قرآن پاک کی محبت لوگوں کے سینوں میں اتاری، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور جو قرآن نہیں پڑھے انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری عمریں گزر گئی ہیں، کیا ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا؟ کسی کی عمر 120 سال تھی، کسی کی عمر 130 سال تھی، کسی کی عمر 60 سال تھی، کسی کی عمر 80 سال تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا۔ مالک مولا ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور صاحب قرآن سے محبت عطا فرما، دین سے محبت عطا فرما، جو زندگی اللہ بندگی والی عطا فرما۔ اور مالک مولا ہمارے دربار شریف پہ جو 25، 26 اور 27 کو اس سے پاک کی محفل ہو رہی ہے، جس میں بزرگان دین بیادی شریف انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اللہ کے ولیوں کی زیارت بھی ہوگی، اللہ اس محفل کی خیر فرما اور ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساتھی بیٹھے رہیں، لنگر شریف اگر ساتھی آ رہے ہیں تو آپ کے خدمت میں لنگر پیش کریں گے، بیٹھے رہیں، بد مغزی نہ پیدا ہو، بڑی مہربانی ہے، بیٹھے رہیں ساتھی۔